اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بشیء تھوڑا سا، من الخوف کچھ ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس مال اور جان کے نقصان سے، والثمرات اور میووں کے نقصان سے، وبشر الصابرین اور اے پیغمبر خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ اور وہ لوگ جب پہنچ جاتے ہیں ان کو کوئی مصیبت، قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 155 اور 156 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حالات کو بیان فرمایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کہ اللہ رب العزت ضرور بالضرور آزمائیں گے، خامخواہ آزمائیں گے۔ یقین کے ساتھ کہا گیا کہ اللہ آزمائیں گے، امتحان میں ڈالیں گے، اللہ آزمائش لیں گے۔ کس کا؟ مسلمانوں کا۔ جس نے اسلام کا کلمہ پڑھا، جو مسلمان ہوا، جس نے محمد الرسول اللہ کو تسلیم کیا، جس نے قرآن کو تسلیم کیا، اللہ ضرور اس کا امتحان لے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ امتحان نہ لے لے۔ اللہ کا سب سے محبوب بندے پیغمبر ہوا کرتے ہیں، رسول ہوا کرتے ہیں، نبی ہوا کرتے ہیں۔ کوئی نبی بھی امتحان سے نہیں بچا۔ اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے آزمائش اور امتحان ان سے بھی لیا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بندے صحابہ ہے، پھر اللہ نے صحابہ سے بھی امتحان لیا، ان سے آزمائش لی۔ اور یہ امتحان اور آزمائش اس لیے لیتا ہے، اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ تم میرے ہو یا کسی اور کے ہو، میرے لیے کتنی قربانی دیتے ہو، کیا حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کا امتحان اور آزمائش لینا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایسا امتحان سے بچا جس میں ہمارا ایمان کا ضیاع ہو اور ہمارے لیے مشکل ہو۔ کس چیز کا امتحان ہوگا؟ 3-4 چیزوں کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کر دیا ہے۔ پہلا خوف ہوگا، خوف کے اندر ہم امتحان لیں گے۔ مسلمان جب بھی جہاں پر بھی ہوگا خوف کے اندر ہوگا۔ ایک تو خوف خدا ہے، ایک خوف خاندان والوں کی طرف سے، علاقے والوں کی طرف سے، ایک خوف حکومت کی طرف سے، ایک خوف کفار کی طرف سے، ایک خوف بڑے طاقتور لوگوں کی طرف سے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی کے اوپر کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اللہ خوف کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتے ہیں کہ دیکھیے میرا بندہ کیسا ہے۔ وہ خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے میرا دین تو نہیں چھوڑنے والا، آزماتا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اس آیت پہ اگر غور کرے تو ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم گھر والوں کے خوف سے تو داڑھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو معاشرے کے خوف سے اپنی شلوار اوپر نہیں کر سکتے، ہم تو خوف کی وجہ سے، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی ڈر کی وجہ سے ہم تو بہت سارے کام نہیں کر سکتے، ہم تو سنت کو فالو نہیں کر سکتے، ہم تو پگڑی اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خوف ہے، اللہ آزما رہے ہیں اور ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح خوف کی وجہ سے حکومتوں کا خوف ہے، بڑے بڑے لوگوں کا خوف ہے، پیسہ والوں کا خوف ہے، یہ سارے ہم پر مسلط ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس آیت کا جائزہ لیا جائے ہماری امت کا برا حال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا دوسرا، بھوک کے ذریعے بھی ہم آزمائیں گے۔ جیسا آج کی دنیا میں ہے، نوکری چلی جائے گی، جی معیشت خراب ہو جائے گا، کاروبار خراب ہو جائے گا، اس لیے دین کے بڑے بڑے کاموں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن، سنت، نماز وغیرہ کو جو کیوں؟ ہمارا بھوک کا مسئلہ ہے، ہمارے بیٹوں کا مسئلہ ہے، ہمارا کاروبار کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ نے کہا اس پر بھی ہم آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور تمہارے جان اور مال کے ذریعے سے اس کو کم کر کے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھل کو کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی کو بغیر اولاد رکھ کر آزماتا ہے۔ اللہ کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے، کسی کو کچھ نہ دے کر آزماتا ہے۔ یہ سارے اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیے ہیں، لیکن آخر میں اعلان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔
جو صبر کرے گا ان تمام معاملات میں اور امتحان میں پاس ہوگا اسی کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں ایک جملہ یاد رکھیے، یبتلی الرجل بقدر دینہ، ہر آدمی کو اس کے دین اور اعمال کے مطابق ہی اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے تو اسی مضبوط قدر آزمائش ہوگی، ایمان کمزور ہے، اعمال کمزور ہے تو کمزور سی آزمائش اور امتحان ہوگی۔ جتنا آپ کے دل میں دین کا خوف اور دین کی محبت اور خشیت ہے اسی کے بقدر آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والوں کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے قیامت کے دن کہ ہمیں صبر کے بدلے میں کیا پھل ملتا ہے تو آج دنیا میں سارے لوگ اپنی جسم کے گوشت اور کال بیچ دے، وہ کھنچوا دے، وہ اپنے آپ کو جھلا دے کہ ہمیں ایک دن بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے۔ صبر کا بہت بڑا بدلہ ہے اللہ کے ہاں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ جملہ کہا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف۔ اچھا، ہمارے لوگ اس جملے کو پڑھتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا سادہ سادہ معنی یہ ہے کہ یہ کام اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم یہ اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ بس اس کا معنی سیدھا سیدھا یہ ہے، انا للہ و انا الیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں تشریف لائی اور چراغ کو بند کر دیا، بجھا دیا، دیا جو جلایا تھا اس کو بجھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے تو چراغ جلایا ہے، کوئی بندہ تو نہیں مر گیا، یہ تو مرنے کے اوپر کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ، اللہ کے میں دوبارہ جلا دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، جو بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے فوراً یہ جملہ کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کراچی میں پڑھتے تھے، وہاں شیخ سلیم اللہ خان صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ جامعہ فاروقیہ میں حدیث پڑھا رہے تھے، بجلی چلے گی، شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بجلی کی جانے پہ بھی یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اماں عائشہ سے روایت ہے۔ آج بھی اگر بجلی جاتی ہے کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، ایک سنت کو ادا کر رہا ہے۔ اس دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دو پیغام دیے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ مسلمان ہر چیز کو اللہ کی آزمائش سمجھے اور پھر اس پر صبر کرے، پہلا پیغام یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مصیبت کے وقت پہ ایسا جملہ منہ سے نکالنا جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو، یہ باعث عبادت ہے۔